آپ نے ایگریمنٹ کرتے وقت یہ سوچا ہوگا نا کہ جو چیزیں آپ طے کر رہے ہیں وہ کس طرح ہوں گی، یا یہ کراؤڈ جو ہے یہ کس طرح واپس جائے گا۔ ہم نے زبردستی تو ایگریمنٹ کسی سے نہیں کروایا تھا، ایگریمنٹ انہوں نے کیا، ان کی خواہش پہ کیا گیا، ان کی خواہش پہ اس تمام کراؤڈ کو کوالا روکا گیا۔ یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اب جب وہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ایگریمنٹ کی پاسداری کرنا حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری بنتی تھی۔ یہاں پہ وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ انڈر پروسیس ہے چیزیں، تو اسٹیٹ کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی 98% چیزیں حل ہو گئی ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز کریں گے آن ریکارڈ بات کریں گے۔ یہ حکومت کا یہ پیپر ہے جو اسلام آباد میٹنگ کے بعد ہمیں وہاں بھیجا گیا، جی یہ منٹس آف میٹنگ ہے، جس کے اندر کلیئر کٹ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی کام پائپ لائن کے اندر ہے، کام ختم نہیں ہوئے۔ تو اسٹیٹ کا پرائم منسٹر 2 ماہ پہلے کس کیپیسٹی میں یہ بات کرتے ہیں؟ ہم نظام کو ڈسکس کر رہے ہیں، نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، اشرافیہ کے مراد کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے، اس کے اوپر اتنی بڑی امپائر کھڑی کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو یہ امپائر ختم کرتے ہوئے ایک معقول تعداد کے اندر اپنا تمام نظام لاتے ہوئے یہ نظام چلانا پڑے گا۔ جب تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا، جو حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے، جو انہوں نے 90 دن کے اندر پورا کرنا تھا، مجھے ریاست کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جب تک ہم آئین پاکستان اور ریاست کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے بنیادی حقوق کی بات کریں گے تو میرے خیال سے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زور زبردستی کرے گا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا۔ جس دن ہم ریاست سے باہر، ریاست کے قانون سے باہر گئے، آئین پاکستان سے باہر جا کے ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی تو پھر ہمارے لیے وہ پریشانی والی بات ہوگی۔ الحمدللہ جی، ایکشن کمیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تمام کور ممبران ٹھیک ٹھاک ہیں اور اگلی کال کی تیاری کر رہے ہیں جو 25 فروری کو کوٹلی سرساوا کے مقام پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہونے کے بعد اناؤنس کی جائے گی۔ بیسیکلی سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہمارا حکومت کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہوا، اس ایم او یو کے اندر 90 دنوں کا ٹائم فریم طے ہوا، اس ایم او یو کے اندر کچھ چیزوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئی، اور جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہر 15 دنوں کے بعد اجلاس ہونا تھا، جو اس کے اندر لکھی ہوئی چیز ہے، میں اسی پہ بات کروں گا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں 20 دنوں میں سیٹل کرنی تھی، کچھ 30 دنوں میں، کچھ 15 دنوں میں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ ایک پوری ریاست اور تمام اوورسیز اس 29 ستمبر کو اگر آپ کو یاد ہو، وہ پوری ریاست ایک انریسٹ کے اندر موجود تھی اور کوالہ کے مقام پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد حکومت نے، اداروں نے بیٹھ کے، حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور اداروں نے بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ ظاہری بات ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ اتنی بڑی جو ایک عوام کا ایک پورا لاؤ لشکر کہہ لیں جس کو، ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ بیٹھی ہوئی اپنے مطالبات کے حصول کے لیے، تو آپ نے ایگریمنٹ کرتے وقت یہ سوچا ہوگا نا کہ جو چیزیں آپ طے کر رہے ہیں وہ کس طرح ہوں گی، یا یہ کراؤڈ جو ہے یہ کس طرح واپس جائے گا۔ ہم نے زبردستی تو ایگریمنٹ کسی سے نہیں کروایا تھا، ایگریمنٹ انہوں نے کیا، ان کی خواہش پہ کیا گیا، ان کی خواہش پہ اس تمام کراؤڈ کو کوالا روکا گیا۔ یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اب جب وہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ایگریمنٹ کی پاسداری کرنا حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری بنتی تھی۔ جب اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ چیزوں سے باہر جا کے کچھ کام کیے گئے تو پھر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اگلی کال کی جو ہے وہ نوبت جو ہے اس طرف جانا پڑا۔ اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں، یہ کہہ لیں کہ معاوضہ جات ہیں، وہ بھی 1-2 بندوں کے رہ گئے ہیں، وہ مل چکے ہیں ہمیں۔ نوکریاں وہ تقریباً ہو چکی ہیں، ایک کی نوکری کا ایشو ہے کہ وہ آرڈر چینج ہم نے کروانا تھا، بتایا تھا اس دن ہم نے۔ اسی طرح بجلی بلات کی بات کرتے ہیں تو بجلی بلات جو 5 kVA سے اوپر کا جو ایک لوڈ تھا اس حوالہ سے، تو جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے معاملہ بائی نوٹیفیکیشن حل کر دیا، تو اس کی ابھی اقساط جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اوپر سرچارج جو اتنے عرصے کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، سرچارج بھی موجود ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو بل اقساط اس کی کرنی 36 اقساط وہ بھی ابھی بقایا ہیں۔ اسی طریقے سے ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں تو ساری ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی، 200 کچھ کے قریب ایف آئی آر جو ہیں وہ، بلکہ 175، 228 میں سے 175 وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ختم کیے ہیں، جبکہ عدالتوں کے اندر جو چلان ہو چکی ہوئی ایف آئی آر وہ ابھی بھی موجود ہیں۔
اسی طرح جو مین ہمیں تو یہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ بقول ان کے کہ وہ ہم نے کلیئر کر دی ہیں. اسی طرح امتحانی جو آپ کے دو ڈویژن سطح پہ بورڈ بننے تھے بقول ان کے کہ جی وہ مکمل ہو چکے ہیں, تو کاغذوں کے اندر تو مکمل ہو گئے ہیں, آن گراؤنڈ ہمیں ہوتے بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. میں یہ کہوں گا یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی چیز آن گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آ رہی. کہا گیا ہے جو ہم نے اس وقت بھی بات کی, میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, میں اس سے بھی ثابت کروں گا جو ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں کہ تمام چیزیں جی پائپ لائن کے اندر حل ہو رہی ہیں. جبکہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے 2-2.5 ماہ پہلے اسٹیٹ کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ 98% معاملات حل ہو گئے ہیں, 2% چیزیں رہ گئی ہیں. تو اگر 98% چیزیں حل ہو گئی ہیں تو یہ جو میرے پاس ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے, یہ ڈاکومنٹ یہ اس میٹنگ کے بعد منٹس آف میٹنگ ہم جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے, اور یہ 10/2/2026 کو یہ ہمیں بھیجتے ہیں, جس کے اندر وہ تمام جو ورکنگ ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں جی کہ کیا کس کا کیا سٹیٹس ہے, کس کا کیا سٹیٹس ہے. چھوڑ دیں اس بات کو کہ جی کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے. اس ڈاکومنٹ کے بعد میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ پھر اسٹیٹ کے پرائم منسٹر نے 2 ماہ پہلے پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کہی کہ ایکشن کمیٹی والے غلط کہہ رہے ہیں اور 98% معاملات حل ہو چکے ہیں. یاد ہے نا آپ کو یہ جملہ؟ تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے اگر میں تفصیل میں جاؤں گا, خلاصہ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج سے 2 ماہ پہلے پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ جھوٹ پہ مبنی سٹیٹمنٹ تھی. اگر وہ سچ ہوتا تو آج یہ صفحے میں آپ کو ان میں سے 1-2 چیزیں ہی, کیونکہ بیسک چیز ہی یہی ہے, وڈرال آف FIRs میں جو انہی کا ڈیٹا ہے, ٹوٹل FIRs 192, withdrawal prior to September 2025 67, withdrawal through law department 110, FIR intact death 15. اب یہ خود اپنا وہ دے رہے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں جو ہے آپ کی کورٹ کے اندر موجود ہیں, اتنی ہم نے ختم کی ہیں. تو وہ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ جناب 98% چیزیں حل ہو گئی. اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جی ابھی ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں, کمیٹی بنی ہے, ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اسی طریقے سے بریجز گلپور اینڈ رحمان کوئی ضرورت نہیں ہے جی, اور اس پہ ہم نے لکھا ہے ادارے کو کہ آپ اس کے متعلق ہمیں رپورٹ بنا کے بھیجیں, کہیں کمپلیٹ نہیں ہے. بینک آف AJ ٹھیک ہے, اس میں ہم ان کو مارجن دیتے ہیں, ہم نے ان کو پھر جون تک کا ٹائم دیا, جبکہ یہ ہم سے طے ہوا تھا پچھلے مالی سال میں انہوں نے کمپلیٹ کرنا تھا, ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا. تو پرائم منسٹر کس طرح کہتے ہیں کہ 98% معاملات حل ہو گئے. MRI اینڈ CT اسکین مشینز وہ کہتے ہیں 98% چیزیں حل ہو گئی ہیں. وہ خود یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی چیف سیکرٹری AJ اپرائز دیٹ PC1 for the procurement of MRI and CT scan machines costing ₹5.5 billion has been approved by DWP, P&D Department AJ and submitted to P&D and SI Government of Pakistan for funding. یہاں پہ وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ انڈر پروسیس ہے چیزیں. تو اسٹیٹ کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی 98% چیزیں حل ہو گئی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز کریں گے آن ریکارڈ بات کریں گے. یہ کاغذوں کے اندر گی گے یہ 78 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں. عوام باشعور ہو چکی ہے, عوام پراپر کام مانگتی ہے. اب وجہ کیا, عوام ایمرجنسی کیوں شو کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنی مثالیں قائم کی ہیں کہ جس وقت ان کو اپنی پینشن میں اضافہ کرنا تھا, اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرنا تھا, ایک ممبر اسمبلی رات کو ریکوزیشن جمع کراتا ہے, صبح سارے ممبران اسمبلی وہاں پہ آتے ہیں اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے. جب ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں تو راتوں رات ریکوزیشن جمع ہوتی ہے, اگلے دن معاملات حل ہو جاتے ہیں. جب پبلک کی بات آتی ہے تو جناب کمیٹیاں بن جاتی ہیں, رپورٹس ہوتی ہیں, PC1 PC2 بنتے ہیں, فنڈز کے مسئلے بنتے ہیں. کبھی حکومت پاکستان کا ایشو بھیجا جاتا ہے, کبھی آزاد حکومت کی طرف بھیجا جاتا ہے, کبھی محکمہ قانون کی طرف شفٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کے خود یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کیا ہوا ہے. اب اپوائنٹمنٹ آف CO USF کمپنی, یہ وہ بنیادی ہمارا ایشو ہے جو انٹرنیٹ سروسز کے حوالے سے ہے کہ جناب ہم نے جی CO کی تعیناتی کر دی. تو مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندے کو کرسی پہ بٹھا دیا آپ نے, CO بنا دیا, کیا موبائل سروس آپ کی ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ آن گراؤنڈ جائیں, پریکٹیکلی جا کے ورکنگ کریں, اس کو ٹیکنیکلی جا کے دیکھیں. آپ کو سگنل پرابلم ہے, آپ کو فائبر کی ضرورت ہے, آپ کو ٹاور لگانے, کیا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. جناب CO نے لگا دیا, معاملہ حل ہو گیا. یہ وہ چھوٹی میں نے آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے بتائی ہیں جو صرف یہ میں نے پڑھی اس لیے ہے کہ یہ حکومت کا
یہ پیپر ہے جو اسلام آباد میٹنگ کے بعد ہمیں وہاں بھیجا گیا جی، یہ منٹس آف میٹنگ ہے، جس کے اندر کلیئر کٹ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی کام پائپ لائن کے اندر ہے، کام ختم نہیں ہوئے۔ تو اسٹیٹ کا پرائم منسٹر 2 ماہ پہلے کس کیپیسٹی میں یہ بات کرتے ہیں؟ ایک سب سے اہم بات کروں گا کہ اسٹیٹ کے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ بجلی کا 10 ارب روپیہ حکومت آزاد کشمیر کے پاس آ گیا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ ₹10 بلین الیکٹریسٹی سسٹم فنڈنگ پاور ڈویژن ویٹڈ PC1. Chief Secretary Azad Jammu and Kashmir apprised that revised PC1 in the light of recommendation of ISCO committee has been prepared and duly vetted by Power Division, Government of Pakistan. Now it will be placed before DWP shortly. Decision Government of AJK shall expedite the matter. مجھے بتائیں یہ کیا لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسی اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کے ایک ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، ان کو اس کا چیف سیکرٹری، اس کا ماتحت ہوتا ہے چیف سیکرٹری، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 بلین ہمیں نہیں ملا، وہ ابھی PC1 اور PC2 کے پروسیس میں ہے، اب پراپر فورم پہ جائے گا، اور اسٹیٹ کا پرائم منسٹر آن ریکارڈ بیٹھ کے 2 ماہ پہلے کہتا جناب کہ 10 بلین روپے ہمیں مل چکا ہے۔ اب ہم اور کون سا آپ کو چیز بتائیں، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں۔ یہ 10 فروری 2026 کو حکومت کے ساتھ میٹنگ کے بعد منٹس آف میٹنگ ہے، اور اسٹیٹ کے پرائم منسٹر 2 ماہ پہلے تمام چیزیں کہہ رہے ہیں جناب ہم نے حل کر لی ہیں۔ تو میں نے تبھی یہ جواب دیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے علاوہ آزاد حکومت نے سارے معاملات حل کر لیے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جو چیزیں طے شدہ ہیں وہ میں نے آپ کو منٹس آف میٹنگ نے بتا دیا جی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں، جبکہ ہمارا ٹائم طے ہوا تھا 90 دن کا۔ اس کے باوجود ہم نے بغیر کسی ہل و جت کے، کسی کی ریکویسٹ کے بغیر ہم نے 1 ماہ کا ٹائم مزید دے دیا، جو 21 فروری کو وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ ہم نے کسی جگہ پہ بھی ہارڈ لائنر ہم نہیں بنے، ہم نے تمام اخلاقی قانونی تقاضے پورے کیے، کیونکہ کل انہوں نے واویلا اٹھانا ہے کہ جناب نئی گورنمنٹ آئی تھی تو ہمیں ٹائم نہیں ملا، نئی گورنمنٹ آئی 1 ماہ آپ کو اور ہم نے دے دیا کہ بھئی ورکنگ کرو، لیکن ورکنگ وہی اسی طرح ہے کہ جناب ہو رہا ہے، کریں گے، کمیٹی بن گئی ہے۔ اور جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے، ہم بیٹھے ان کے ساتھ ٹیبل پہ، اور ہمارا جو اس وقت جو ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، جو تعطل کا شکار ہوئے ہمارے جو مذاکرات ہیں، وہ جو ایک سب سے بنیادی ایک ایشو تھا ہمارا 12 مہاجرین سیٹیں، اس پہ ہمارے ساتھ طے ہوا تھا ٹل ڈسیزن جو کمیٹی بنی ہے یہ ایز اے MLA جو ہے وہ سٹیٹس انجوائے کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی بھی اور ایگزیکٹو یا کسی طرح کی اور اتھارٹی نہیں دی جائے گی۔ آپ دیکھیں جب فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ ڈالنے کی باری آئی تو ان 12 لوگوں نے ووٹ ڈالے، ہم نے کسی جگہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ طے ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ یہ ایز اے MLA جو ہے وہ رہیں گے، اور MLA کی جو بھی سہولیات ہیں وہ ان کو ملے گی۔ یہ ایز اے MLA آج تک اپنی تنخواہ وصول کر رہے تھے، ووٹ ڈالنا تھا کیونکہ ووٹ ان کا قانونی حق تھا اس وقت تک جب تک یہ 12 نشستیں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے ووٹ ڈالا، فیصل ممتاز وزیر اعظم بنے، ایکشن کمیٹی نے اعتراض نہیں کیا۔ ایکشن کمیٹی نے کب اعتراض کیا؟ کہ جب آپ نے ان کو اٹھا کے کمیٹیوں کا چیئرمین بنا دیا۔ جب آپ کمیٹی کا چیئرمین بناتے ہیں تو آپ نے ایک ایگزیکٹو اس کو اتھارٹی استعمال کرنے کا موقع دے دیا کہ وہ پرائم منسٹر سے بھی اس اتھارٹی کو کی وجہ سے پوچھ سکتا ہے، پلس آپ نے 45,000 روپے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا، پلس آپ نے اس کو ایک ڈرائیور، ایک گاڑی دے دی، آپ نے اس کا TADA لگا دیا۔ تو آپ کس طرح یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی؟ یہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی۔ دوسری بات، انہی 12 مہاجرین سیٹوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے طلبہ کے وہ داخلے تھے جو میڈیکل میں ابھی پچھلے دنوں یہ کر رہے ہیں، کہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں اس میٹنگ میں کہ جی یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، فنڈز الگ ہیں اور جو داخلے ہیں یا جو ان کے اوپر جو مہاجرین کے جو داخلے ہوتے ہیں کالجز یونیورسٹیوں میں وہ الگ چیز ہے۔ میں نے کہا جی خدا کا خوف کریں، یہ بات بتائیں فنڈز کس وجہ سے ہیں؟ 12 مہاجرین سیٹوں کی وجہ سے ہیں، یہی بات ہے۔ تو انہی 12 مہاجرین سیٹوں کی وجہ سے ہی آپ کے داخلے جو ہیں وہ ان کو کوٹا ملتا ہے نا۔ تو یہ کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ 12 جو ہیں وہ مہاجرین کے ساتھ یہ داخلے نہیں جڑے ہوئے ان کا مسئلہ؟ تو اس کے بعد پھر یہ بات ان کو میری سمجھ لگی، میں نے ان کو ثابت کیا کہ آپ نے کیا خلاف ورزی کی ہے۔ یہ وہ خلاف ورزی تھی جس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ یہ اس طرح مذاکرات آپ سے نہیں ہو سکتے، ہم باہر جا کے اپنا موقف بیان کریں گے۔ ہم باہر آئے، ہم نے میڈیا کے سامنے اپنا موقف دیا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ جو چیئرمین انہوں نے لگائے ہیں اس آرڈر کو یہ ریورس نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ دوبارہ نہیں بیٹھ سکتے۔
ہم نے کسی کے ساتھ کوئی مسلح جدوجہد کی بات نہیں کی. ہماری پرامن تحریک ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پرامن رہے گی. آئین پاکستان اور آئین آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ جائز ڈیمانڈ ہے, ان کے لیے ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں, جس طرح ہم آئین پاکستان اور آزاد کشمیر کے آئین سے باہر جا کے ہم نے کوئی بات کی تو پھر تو سوالیہ نشان بنتا ہے. جب تک ہم آئین اور قانون ضابطے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیمانڈز کر رہے ہیں جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں, تو میرے خیال سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم نظام کو ڈسکس کر رہے ہیں, نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, اشرافیہ کے مراد کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے, اس کے اوپر اتنی بڑی امپائر کھڑی کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کو یہ امپائر ختم کرتے ہوئے ایک معقول تعداد کے اندر اپنا تمام نظام لاتے ہوئے یہ نظام چلانا پڑے گا. ہم اپنی ورکنگ تو کر رہے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکرٹ ہوتی ہیں, ہم اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. لیکن میرا ایک عام جملہ ہے اس حوالے سے کہ جب تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا, جو حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے 90 دن کے اندر پورا کرنا تھا, مجھے ریاست کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انوار الحق آج موجود نہیں ہے, فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں. اشرافیہ کی مراد میں بجائے کمی کرنے کے ادھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ نے تابع خوشندی 19واں 20واں سکیل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مشیروں کے آگے مشیر لگانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے ڈھیر بھرتیاں شروع کر دی ہیں, بے تکے آپ نے آرڈر کرنے شروع کر دیے ہیں, بڑا بڑا پروٹوکول آپ لے کے چل رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ریاست کے خزانے کے اوپر بوجھ بنتی ہیں. تو یہ ایک فرق ضرور ہے اور میرے خیال سے فیصل ممتاز راٹھور کو اس کا نقصان ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبران ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات بھی بتاؤں کہ جب ہمارا اجلاس ہوتا ہے نا, ہماری بڑی ہارڈ ٹاک ہوتی ہے کمرے کے اندر, ہم کھل کے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. غلطیاں بھی ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی کور ممبر نے غلط کہیں بات کی ہوتی ہے اس کو پوچھا جاتا ہے, ہم کھل کے بات کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب بھی ہمارا اعلامیہ جاری ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام کور ممبران ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنا اعلامیہ پڑھتے ہیں. تو لاسٹ اعلامیہ بھی میرے خیال سے تمام کور ممبران نے اکٹھے ہو کے پڑھا اور اس دوران جو چیزیں اس سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی ان کی اصلاح, ان کی درست کی, ایس او پی کے اندر بہتری اور مزید آنے والے طریقہ کار کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے لے کے چلا جائے گا, تمام چیزیں ہم کھل کے ڈیبیٹ کرتے اور ان کو سیٹل کرتے ہیں. یہ تو جواب میں نے آپ کو دے دیا. الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر کوئی بھی پھوٹ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ اللہ کی مدد ہے اس کمیٹی کو. ہم بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم غریب کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ اللہ کی مخلوق کی بات کریں گے رب آپ کی مدد کرے گا. اور جہاں تک رہی ڈیلنگ ٹیکٹس کی, الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر بڑے باشعور لوگ موجود ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم ان کی رائے کے مطابق بات چیت کرتے ہیں. اگر یہ ہم نے ٹائم دیا ان کو 1 ماہ کا, یہ کوئی سوچ سمجھ کے ہم نے دیا تھا, یہ کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں دیا تھا. ہم بھی دماغ رکھتے ہیں, ہم نے وہ اخلاقی تقاضا پورا کر دیا کہ کم از کم یہ اب مہینے کے بعد آ کے یہ نہ کہتے جناب نئی حکومت آئی تھی تو ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا. نئی حکومت کا بھی ٹائم پورا ہو گیا, مہینہ ان کو ہم نے مزید دے دیا اور آگے انشاءاللہ 25 فروری کو اگلی کال کے حوالے سے جو فیصلہ کیا جائے گا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کہ جس نے اپنا 2.5 سے 3 سالہ جدوجہد کے اندر جہاں پہ بالکل جانوں کا نذرانہ دیا گیا لیکن عوام کی بنیادی ضروریات کو حاصل کیا گیا, نہ کہ نعرے مارے, لڑائی مار کٹائی, اندر ہوئے, بیل ہو گئی, اللہ اللہ خیر صلاح, یہاں جان لگی. کیونکہ جب تحریکیں چلتی ہیں آپ اپنے بنیادی حقوق کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں تو میرے خیال سے پھر خون کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ جو جانوں کا ضیاع ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کسی بھی ایک شخص نے, ایک ماں نے, ایک باپ نے, ایک بیٹے نے, ایک بھائی بہن نے آج تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ انگلی نہیں اٹھائی, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بچوں نے عوام کی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے اپنی جان دی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے تمام قابل احترام یہ جو بڑے بڑے لیڈران ہیں کہ یہ بتائیں یہ جس 78 سالہ دور کی بات کر رہے ہیں کیا دیا انہوں نے عوام کو؟ انہوں نے تو اپنی عیاشیوں کے اوپر اکٹھ کیا, اپنے ممبران اسمبلی کی تعداد انہوں نے بڑھائی, انہوں نے 12 سیٹوں جو آج 12 پہ ہو گئی ہیں ان کی تعداد انہوں نے بڑھائی, ان کے مفادات کو انہوں نے سیکیور کیا, اپنی نسلوں کو انہوں نے سیکیور کیا. انہوں نے عوام کو کیا دیا؟ الحمدللہ ہم بالکل مطمئن ہیں, عوام مطمئن ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے اور عوام کے بنیادی حقوق پہ ڈٹی ہوئی ہے. جب تک ہم آئین پاکستان اور ریاست کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے بنیادی حقوق کی بات کریں گے تو میرے خیال سے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی زور زبردستی کرے گا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا.
جس دن ہم ریاست سے باہر، ریاست کے قانون سے باہر گئے، آئین پاکستان سے باہر جا کے ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی تو پھر ہمارے لیے وہ پریشانی والی بات ہوگی. ہم نے انکار نہیں کیا ہوا، ہم ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن معاہدے کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے اس کو ان کو ریورس کرنا پڑے گا. بیسیکلی اس گورنمنٹ کو پچھلی نصیحت لگ گئی ہوئی، وہ سائفر والی آپ کو یاد ہوگا، وہ پچھلے دور میں تھی نا. تو یہ موصوف جو وزیر اعظم بنے ہیں یہ اس وقت کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو ان کو سارے حالات کا پتا تھا کہ سائفر لانے والا کون تھا، سائفر لہرانے والا کون تھا، آل پارٹیز بلانے والا کون تھا، آل پارٹیز کس کے کہنے پہ بلائی گئی، اور پھر 29 ستمبر کو کس کے کہنے پہ نہتے عوام کے اوپر گولیاں مار چلائی گئیں. یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اور میرے خیال سے یہ اتنے کم عقل نہیں ہے فیصل ممتاز راٹھور کہ یہ کوئی ایسی بات کریں کہ وہ اپنی توپوں کا رخ اپنی طرف موڑ لیں. یہ سمجھدار ہیں، یہ بات سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے. اگر اس کے اوپر کوئی الزامات ہیں را فنڈنگ کے یا کوئی ایسے تو وہ ثابت کریں. الحمدللہ 3 سال ہو چکے ہیں، یہ باتیں بیانات ہی ہیں ان کے، ہم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں. ہمارے لوکل لوگ ہماری سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے اوورسیز جن کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے اور ریاست پوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے لیگل طریقہ کار سے جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں، وہ ہماری اگر سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے ان کو کہا تھا جی ٹھیک ہے آپ گھر آئے ہمارے، جبکہ پریس جو آپ کی کانفرنس تھی آپ کے وزراء کی، اس کے تھرو تو ہمیں پتہ لگ گیا تھا جی کہ کیبنٹ نے جی فلاں چیزوں کی منظوری دے دی. تو وہ منظوری آج تک وہ منظوری چل رہی ہے. جو بات آپ نے کی اس میں یہی بتاؤں گا، وہ یہاں کی یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا جی آپ کے تمام معاملات ہم نے کر لیے ہیں. تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں اس بات کو، اتنا ہو گیا عرصہ. تو آج 3 سے 4 ماہ کے بعد بھی ابھی بھی وہ ڈاکومنٹیشن چل رہی ہے گا گی گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان سے کوئی اچھے کی توقع نہیں رکھی. یہ چہرے بدلے ہیں، نظام وہی ہے. ہم نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے. ان کے آقا کوئی اور ہیں، ان کے فیصلے کوئی اور کرتے ہیں، جنہوں نے 29 ستمبر کو بھی غلط فیصلے کیے، جنہوں نے 8 دسمبر جب صدارتی ایک آرڈیننس لایا گیا تھا لوگوں کو زیر بار کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی جب 29 لوگوں پہ 13 مئی میں جو گولیاں چلائی گئی تھی رینجرز کو بلا کے. یہ تمام ایک وہ چہرے ہیں کہ جنہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو زیر بار کرنے کی 3 دفعہ کوشش کر لیا. لیکن الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہوتے ہوئے ریاست کی عوام ایک پیج پہ اکٹھی ہے. کسی بھی صورت ان لوگوں کے کسی دھوکے جھانسے میں نہیں آئے گی. سی ایس کا بیانیہ تھا اس میٹنگ کے اندر کہ ہم نے جی 400 سے 500 نام جو ہیں ای سی ایل پی سی ایل میں سے نکال دیے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا جی کہ آپ ان کی ہارڈ کاپی ہمیں دیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے بھی یہ 400-500 افراد کون سے ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں ہارڈ کاپی نہیں ملی. زبانی باتوں پہ ہم جمع خرچ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جب تک آن ریکارڈ ہمارے پاس ای سی ایل پی سی ایل کی لسٹیں نہیں آتی تو بالکل آپ کا سوال جو ہے بجائے سٹینڈ کرے گا کہ یہ لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو زیر بار کرنے کے لیے ای سی ایل پی سی ایل یا پاسپورٹ کا جو ہے وہ بلاک کرنا یہ ڈرامہ بنایا گیا. اگر ہم نے اس دن یہ طے کیا تھا اگر اب ریاست کے کسی نوجوان کو زیر بار کیا گیا، اس کو ایئرپورٹ سے اتارا گیا، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر پہ ہوگی، حکومت پاکستان پہ ہوگی. میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے تمام اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے پہلے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیا، آگے بھی آپ ساتھ دیں گے، کیونکہ آپ ہیں تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. کیونکہ آپ کے بغیر ہم بے بس ہو جاتے ہیں. 29 ستمبر والا جو ٹائم گزرا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریاست پوری کو انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا تھا، تمام میڈیا، تمام چیزیں بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا. اس وقت ہمارے وہی اوورسیز بھائی تھے، ہمارے وہ باجرت باغیرت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، ہمارے وہ صحافی تھے جنہوں نے ہماری بات کو دور دراز جا کے ریاست کی حدود سے باہر جا کے جہاں ان کو سگنل ملے انہوں نے اپلوڈ کیا. اور اس کے بعد ہمارے اوورسیز جو ہیں جو پورے کشمیر دنیا میں موجود ہیں، ہمارے اوورسیز کشمیری، انہوں نے ان باتوں کو لے کے جب وہ آگے چلے، انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیے، تب جا کے یہ ریاست جو ہے وہ جو قتل عام کرنا چاہ رہی تھی اس سے باہر نکلی.